یہاں پر جب لوگوں کی حلقیں جو ہے نا کانٹے دار ہو رہی ہیں، پیاس سے گلے سوکھ رہے ہیں، نبی آب کوثر لے کر جو ہے موجود ہیں، تو اللہ رب العزت یہ دکھانا چاہتا ہے کہ میرے پیارے محبوب کی یہ شان ہے، یہ عظمت ہے کہ جہاں میرے سامنے اوروں کی سفارش نہیں چل رہی، وہیں میرے محبوب کی سفارش چلتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن خواجہ غریب نواز، نعرہ تکبیر۔ اسی لیے تو کیا ہی بھول رہا ہے، فقط اتنا سبب ہے بزم انعقاد بزم محشر کا، فقط اتنا سبب ہے بزم انعقاد محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی۔ تو یہ ساری چیزیں کیا ہے، کیا پتا چلا کہ وسیلہ یہ قرآن سے بھی ہے، عقل سے بھی ہے، ذہن سے بھی ہے۔ تو جو کوئی اگر وسیلے کا اگر منکر ہے تو یہ سمجھ جانا کہ وہ محفوظ نہیں ہے، وہ حساب سے نکل رہا ہے حفاظت کے، کیونکہ ہم اپنے اعمال پر کون ایسا شخص ہے یہ کہہ دے کہ ہم اپنے اعمال کی بنیاد پر جنت میں چلے جائیں گے؟ نہیں، بلکہ جس پر اللہ کا فضل ہوگا وہ جنت میں جائے گا، اور اللہ کا فضل اسی پر ہوگا جو انبیاء علیہ السلام اور اس کے پیارے محبوب کا چہیتا ہے، ان کو ویسے ہی ماننے والا ہے جیسا کہ اللہ چاہتا ہے، جیسا کہ اللہ کی رضا ہے۔ ان کے صحابہ کرام کا، ان کے صحابہ کرام کی عزت کرنے والا ہے، ان کے اہل بیت کو ماننے والا ہے سچائی کے ساتھ، اولیاء کرام کا سچا غلام ہے، وفادار ہے، وہی جائے گا اللہ رب العزت کے۔ اسی لیے ابھی مولانا صاحب سنا رہے تھے آپ کو حدیث شریف، کیا من آذن لی ولی فقد آذنتہ بالحرب، جس نے میرے ولی کو کوئی تکلیف پہنچائی تو میرا اس سے اعلان جنگ ہے۔ سوچو جب خدا کسی بندے سے اعلان جنگ کر دے، اب دنیا میں اس کو کون بچانے والا ہے، آخرت میں کون اس کا حامی ہے، کون مارا ہے؟ اس چیز سے ہم سب کو ڈرنا چاہیے، ہم سب کو خوف کرنا چاہیے کہ ہم کسی ولی کی شان میں ادنا سی گستاخی نہ کریں، کسی صحابی کی شان میں ادنا گستاخی نہ کریں۔ اور یہ گستاخی کون کر سکتا ہے، یہ بدبختی کون کر سکتا ہے؟ یہ دنیا کا سب سے بدترین بدبخت ہوگا، وہی گستاخی کے در پہ ہوگا، وہی یہ کہے گا کہ ان کو کوئی اختیار نہیں ہے، ان کو کوئی پاور نہیں ہے، ان کو کوئی سلیقہ نہیں ہے، ان کو طاقت نہیں ہے۔ حالانکہ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے، ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ خبردار اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے۔ یوں سمجھیے کہ جب آپ ہائی ٹینشن لائٹ کے بغل میں تاروں میں آپ جاتے ہیں، تاروں کے پاس جاتے ہیں، وہاں پہ لکھا ہوتا ہے ڈینجر، جس کے اوپر ایک جو ہے نا شکل بنی ہوتی ہے، ہڈیاں ہوتی ہیں، اور جو ہے نا یہ کنکال بنا ہوتا ہے چہرے کا، ڈینجر، اٹینشن، مطلب ساودھان، یہاں سے ہوشیار۔ کیوں؟ یہاں پہ 11,000 کی والی لائٹ ہے، اگر پکڑو گے، چھوڑو گے، ٹچ کرو گے تو ایک دم ایسے ہی بن جاؤ گے جس طریقے کی اس پہ تصویر ہے۔ آپ ویسے ہی قرآن میں اسی طریقے سے خبردار رب العزت نے کیا، خبردار اللہ کے ولیوں کو کوئی غم ہے، کوئی خوف ہے، کوئی غم ہے، اب انہیں نہ دنیا کا کوئی غم ہے نہ دنیا کا کوئی غم ہے، اب انہیں اس چیز کا کوئی مزہ نہیں ہے۔ دنیا میں کیا، دنیا میں جو ہے نا ان کے لیے کون کیا سوچے گا، اب وہ اللہ کے ہو گئے ہیں، اپنے سارے گھروں سے نجات مل گئی ہے، اب جب وہ اللہ کے ہو گئے ہیں اب ان پر کوئی خوف نہیں ہے، کوئی رنج نہیں ہے۔ اب تم جس طریقے سے بجلی کے پاور کو استعمال کر کے گھر میں روشنی کرتے ہو طریقے سے، سلیقے سے، اسی طریقے سے آپ ان کی بارگاہوں میں ادب کے ساتھ جاؤ، ان سے فیض حاصل کرو، ان سے اصطلاح کرو، ان سے توسل چاہو۔ اور اگر تم نے ان کو ٹچ کرنے کی کوشش کی، جس طریقے سے تم لائٹ کو غلط طریقے سے ٹچ کرتے ہو، وہ تم کو دور بھیج دیتی ہے یا چپکا کر ہلاک کر دیتی ہے، اسی طریقے سے اللہ کے مقدس ولیوں کی بارگاہ میں کرو گے، ابھی کرو گے، اگر ان کی بارگاہوں میں، اگر ان کی بارگاہوں میں، ان کی شان میں، ان کی ذات کے بارے میں اگر اور گے، وہ کچھ نہیں
نہیں کریں گے کیونکہ اللہ کرے گا. اس نے فرما دیا ہے کہ جس نے میرے کسی بلی کو تکلیف پہنچائی اس سے میرا اعلان جنگ ہے. یہ حدیث شریف کی روشنی ہے. تو ہمیں یہ ڈرنے کی ضرورت ہے اور جو لوگ ایسا کرتے ہیں ہمیں ان سے بچنے کی ضرورت ہے. کیونکہ کہا گیا ہے صحبت صالح تیرا صالح گنت صحبت طالح تیرا طالح گنت کہ نیکوں کی صحبت انہیں نیک بناتی ہے, بروں کی صحبت انہیں برا بنا دیتی ہے. اور بروں کی صحبت کی ایک بڑی یہ خرابی ہے کہ جب آپ بروں کی صحبت میں بیٹھیں گے خود تو برے ہوں گے لیکن نیکوں کے بارے میں تمہارے اندر غلط فہمیاں پیدا ہو جائیں گی, شکوک و شبہات پیدا ہو جائیں گے. یہ بھی گناہ ہے. سرکار فرماتے ہیں المؤمنین خیرا, مومن کے بارے میں اچھا گمان رکھو. اور ان بعد الظن اسم, کچھ گمان ایسے ہوتے ہیں جو گناہ ہوتے ہیں. یعنی کسی مومن کے بارے میں اور کسی اچھے آدمی کے بارے میں جو ہم غلط گمان رکھ لیتے ہیں تو یہ گناہ ہو جایا کرتا ہے. یعنی ابھی ہم نے کچھ کہا بھی نہیں, سوچا ہے دماغ میں, وہ گناہ ہو گیا. تو بروں کی صحبت میں جب آپ بیٹھیں گے خود تو برے ہوں گے اور اچھوں کے بارے میں تمہاری غلط فہمیاں تمہارے اندر جنم لے لیں گی. یہ آپ کے لیے ہلاکت کا سبب ہے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ کون وہ شخص ہے جو اللہ کے ولی کی گستاخی کر سکتا ہے. وہ بڑا ہی بدبخت اور بڑا ہی کمزور اور بڑا ہی جو ہے ایمان سے خارج شخص ہوگا جو گستاخی کرے گا. اور اس میں خواجہ غریب نواز ہندوستان میں اس کی مجال ہے, اس کی ہمت ہے, اس کی بکت ہے. اگر ساری چیزیں ہٹا لیا جائے, سارے کمائی نکل کر لیے جائے, سارے مناظرے ہٹا لیے جائے, لیکن یہ بات دنیا کا ہر شخص یہ کہتا ہوا نظر آئے گا. آج جو ہندوستان کی سرزمین پر اللہ اور اللہ کے رسول کے نام کی سرائیں بلند ہو رہی ہے, یونیورسٹیوں میں آزاد ہو رہی ہے, یہ مدارس, یہ مکاتب, یہ خانقاہیں, یہ مسلمان, یہ ٹوپیاں, یہ داڑیاں, یہ عظمتیں, یہ شہرتیں, یہ رتبہ, یہ مقام, یہ مرتبہ بن گیا ہے. تو خواجہ غریب نواز کے کرم سے کوئی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اس کو اپنی صحت پیش کرنا پڑے گی. تم کیسے مسلمان ہوئے, کس ہاتھ پر تم ایمان لائے. تو وہ کہے گا میرے باپ مسلمان تھے, وہ کہے گا میرے باپ مسلمان تھے. نسل دادا نسل چلے جاؤ تو آخر میں یہ آئے گا کہ اس کے پردادا نقدادا وہ یہ کہتے ہوئے نظر آئیں گے کہ ہمارے باپ خواجہ غریب نواز کے دستے اگر کوئی دے گا وہ خواجہ غریب نواز کی ساتھ سے دے گا. تو کوئی بیماری بھی ہوگا جو خواجہ غریب نواز کے احسان کو فراموش کرے گا. نہیں مانتے کہ خواجہ غریب نواز مقامت ہوتے جو بدبخت ان سے مخاطب ہے, نہیں مانتے تم قرارتوں کو نہ مانتے. تم یہ نہیں مانتے کہ انہوں نے انا ساگر جو ہے دوسرے میں سے مان لیا, نہیں مانتے. لیکن کہا جاتا ہے کہ کلمہ پڑھانے کا بھی احسان نہیں مانو گے. تم اپنے آپ کو جو ایمان والا کہتے ہو, مسلمان کہتے ہو, اس کی سندیں تو تمہیں پیش کرنا ہوگی کیونکہ اسلام بغیر سندوں کے نہیں ہے. آج کوئی ایک حدیث شریف ہم تک آتی ہے, یہ علماء آپ کی آسانی کے لیے یہ تو بتا دیتے ہیں کہ حدیث شریف ہے, لیکن یہ آپ کی آسانی کے لیے صرف یہ بتا دیتے ہیں کہ حدیث شریف ہے, لیکن اگر اس کی صحیح طریقے سے اس کو بیان کیا جائے تو آپ اس کی سندوں پہ جائیں گے کہ انہوں نے ان سے بیان کیا, انہوں نے ان سے بیان کیا, انہوں نے ان سے بیان کیا, انہوں نے ان سے کہا, یہاں تک کہ آقائے کریم تک وہ سند پہنچے گی وہ حدیث شریف بنے گی. پھر جنہوں نے بیان کیا وہ کیسے تھے, وہ اچھے تھے, وہ برے تھے, وہ نیک تھے, یہ تمام پر ویسے ہوتے ہیں. ان چیزوں کے بیچ میں آپ کو پھنسانا, ان چیزوں کے بیچ میں آپ کا وقت لینا نہیں چاہتے علماء کرام, تو سیدھا آپ کو پیغام پہنچاتے ہیں تاکہ آپ جو ہے جو ہے نا وقت کے کم میں آپ عمل کی کوشش کریں. آپ جب عمل کریں گے اس کا اجر آپ کو ملتا ہوا نظر آئے گا. اگر اس میں
हैं ये काम उलमा ने अपने सर पर ले लिया है कि कौन सी हदीस सही है, किसने सही बयान किया है, किसने जो है गलत बयान किया है। आप तक तो ये हदीस हुई, ये तो अक्ल वाली हदीस है कि नहीं? हर कोई मानता है दुनिया माने, गैर भी मानते हैं ये कि अगर हिंदुस्तान में दौलत इस्लाम से जो लोग सरफियाब हुए हैं, जो शर्फियाब हुए हैं, जो सरफराज हुए हैं, वो ख्वाजा गरीब नवाज का सदका है। और क़यामत तक जो भी बच्चा हिंदुस्तान में पैदा होगा उससे ईमान का संकल्प होगा, वो ख्वाजा गरीब नवाज के ख्वाजा गरीब नवाज की शान। अभी आपको बताया ईमान की अजमत क्या सबसे बढ़कर एक इंसान के लिए ईमान, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बंदों को पैदा करना तो रंग हुक्म है। ये अल्लाह ने ये बंदों को पैदा किया है सिर्फ और सिर्फ अपनी इबादत के लिए, और इबादत तब करोगे जब उसे माबूद मानोगे, और माबूद तब मानोगे जब ईमान वाले होंगे। ऐसे नहीं कि कोई शख्स गया सीधा नमाज पढ़ लिया मस्जिद में, कोई भी रंग बिरंगे कपड़े पहनने वाला चला जाए और फिर नमाज पढ़ लिया तो क्या इबादत उससे होगी? नहीं। आप ईमान लाना बोलेंगे, आपका सर झुकना नहीं, ये हर झुका हुआ सर सजदा नहीं होता। ये भी लोग जान लें, सजदे के लिए 8 चीजें जरूरी होती हैं। 2 हाथ लगते हैं, 2 घुटने लगते हैं, पैर की अंगुली लगती है, पेशानी लगती है, नाक लगती है। ऐसे ही अगर कोई दरगाह चुन भी रहा है उसको कह दिया सजदा। हालांकि लोगों को एहतियात करना चाहिए कि अल्लाह के वलियों की बारगाह में जब जाएं तो अदब आदाब के साथ जाएं, क्योंकि हमारे हाथ इस काबिल नहीं है कि अल्लाह के मुकद्दस वली की बारगाह को हम छूएं। तो हम जब अपने गंदे हाथों को उन तक नहीं लगा सकते तो हमें नहीं लगाना चाहिए। बारगाहे औलिया की हाजिरी के आदाब इस तरीके से बताए गए हैं कि जब हम जाएं अंदर तो उनकी बारगाह में सलाम पेश करें और जाकर दाहिने जाने, जिस तरह जो है ना साहिब मजार का सर हो वहां बैठे और बैठकर जो है हम तिलावत कुरान करें। तिलावत कुरान करने के बाद उनकी बारगाह में इसका इंसाल करें और उस वली के तवस्सुल से अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगे कि मौला हमने जो भी पढ़ा है हमारे पढ़ने के मुताबिक नहीं बल्कि अपनी शान इसका सवाब अता करना और इसको अपने मुकद्दस बारगाह में वली की बारगाह में इसको कबूल करना ले और इसके सत्ते में इनके दर्जात बुलंद करना। हमें उनके इशारे सवाब की हाजत नहीं है क्योंकि वो अल्लाह के पहले ही मुकर्रर बंदे हैं। अब हमें क्या है अपनी हाजत को बढ़ लाना, तो अब उनका वसीला तलाश करेंगे अल्लाह की बारगाह में। अरे अल्लाह मैं तो इस काबिल नहीं हूं कि तुझसे मांग सकूं, तू तो गुनाहगार मुसीहतगार हूं, लेकिन मौला तेरे ये तो बंदे नेक हैं, तू तो उनको चाहने वाला है, ये इनकी बारगाह से इनके बदौलत इनके रास्ते से मेरी दुआ को सुनिए। इस तरीके से जब आप दुआ करेंगे तो दुनिया का कोई मुफ्ती कोई नायक आपको रोक नहीं सकता, क्योंकि ये शरीयत के दायरे में जहां हम ऊंच नीच होते हैं तब लोगों को मौका मिल जाता है कि अगर हमने अगर मसलन बाल भी अगर हमने तोड़ लिया तो पहली गर्दन काट दी। हालांकि यही गलत चीज है कि निजाम गलत कर जाते हैं। अब किसी में चूमने के लिए चूमेगा तो सर तो झुक जाएगा लेकिन वो सजदा नहीं होगा। सजदे के लिए क्या होता है हर चीज जरूरी, तो ये सजदा नहीं हो जाएगा बल्कि ये चूमना हो गया। लेकिन इसको भी हम एहतियात करते हैं, हम अपने गलत हाथों को उन तक न लगाएं और मजार का तवाफ भी न करें, क्योंकि तवाफ जो है ना खास सिफत है किसके लिए? अल्लाह के मुकद्दस घर के लिए। काबतुल्लाह जब हम हज या उम्रा करने जाते हैं तब उसका तवाफ करते हैं, तो गोल गोल हम हरगिज न घूमें, क्योंकि जब आप अल्लाह के वली की बारगाह में जब जाते हैं तो उनकी तवज्जो आप की तरफ हो जाती है। मसलन आप अगर लेटे हुए हैं, आप के सामने कोई शख्स है, आपने करवट ली उसकी तरफ मुंह किए हुए और वही शख्स घूमने लगे आपके चारों, तो आप तकलीफ में नहीं होंगे, आपको सर झुकाना पड़ेगा ये क्या कर रहे हो ये क्या कर रहे हो। जब वो अल्लाह के वली मुकद्दस हैं जिंदा है अपनी
मामले में तो ये भी है कि जब आपकी हरकतों सकनात को भी देख रहे हैं, आपको ऐसी हरकतों सकनात न करें तो उनकी बारगाह में बेअदबी हो, उन्हें तकलीफ पहुंचे। तो इस तरीके से जो हाजिरी देंगे हम, तो यकीन जाने कोई आपको टोकने वाला नहीं, कोई आपको रोकने वाला नहीं, कोई आपको फकर